وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. سورہ روم کی ابتدا ہے. اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فارس اور روم کا ذکر کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے شروع میں ہی کچھ عرصہ کے بعد رومی اور فارسی ایرانی جو ہیں ان کی آپس میں جنگ ہوئی. اس دور میں روم اور فارس جو ہیں یہ دو سپر طاقتیں تھیں. ان کے آپس میں جنگ وغیرہ ہوتی رہتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے کچھ سال کے بعد رومیوں اور فارسیوں کی جنگ اور ایرانیوں کی جنگ ہوئی جس میں ایرانی لوگ غالب آئے. قریش مکہ وہ ایرانیوں کو سپورٹ کرتے تھے کیونکہ ایرانی لوگ مجوسی تھے، بت پرست تھے. ان کے عقائد اس کے قریب تھے جو قریش مکہ کے عقائد تھے. قریش مکہ بھی جو ہے وہ بعث بعد الموت کے قائل نہیں تھے تو وہ بھی شرک کرتے تھے. تو اسی طرح ایرانی لوگ جو ہیں فارسی لوگ یہ بھی شرک وغیرہ کرتے تھے اور یہ بھی بعث بعد الموت وغیرہ کے قائل نہیں تھے. تو قریش مکہ اور ایرانیوں کے عقائد قریب قریب تھے. ان کے مقابلے میں رومی جو ہیں وہ اہل کتاب تھے، عیسائی تھے، اور مسلمان جو ہیں وہ بھی اہل کتاب تھے. اور رومی جو ہیں وہ اس طرح شرک نہیں کرتے تھے جس طرح مشرکین مکہ جو ہے وہ بتوں کو بنا کر شرک کرتے تھے. اگرچہ عیسائیوں میں بھی شرک موجود ہے، حضرت عیسیٰ کو وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، لیکن وہ اس طرح کر کے کھلم کھلا وہ جس طرح مشرک مجوسی وغیرہ شرک کرتے ہیں اس طرح کر کے وہ شرک نہیں کرتے، اگرچہ ان میں بھی شرک کی بعض صورتیں موجود ہیں. اسی طرح رومی بھی اہل کتاب تھے، مسلمان بھی اہل کتاب تھے. تو مسلمان سمجھتے تھے کہ ایرانیوں کے مقابلے میں جو رومی ہیں وہ ہمارے زیادہ قریب ہیں. اسی طرح رومی لوگ جو ہیں عیسائی یہ بعث بعد الموت کے بھی قائل تھے.
زبانی حد تک یہ مرنے کے بعد کی زندگی کے قائل تھے، جنت جہنم وغیرہ کے قائل تھے، تو مسلمان جو ہیں وہ ایرانیوں اور رومیوں کے مقابلے میں رومیوں کی سپورٹ کرتے تھے۔ تو ابھی اسلام کا شروع تھا، قریش مکہ مسلمانوں کو کافی تکلیفیں پہنچاتے تھے، اور ابھی اسلام کی ابتدا تھی، تو کافی اس قسم کی بحثیں ہوتی مسلمانوں اور کافروں میں۔ تو جب یہ رومیوں اور ایرانیوں کی جنگ ہوئی اور اس میں شروع میں ایرانی غالب آئے، تو مشرکین مکہ نے بڑی خوشیاں منائیں، اور انہوں نے کہا دیکھو مشرک لوگ ہیں اور جو لوگ جو ہیں وہ بعد الموت وغیرہ کے قائل نہیں ہیں، جن کا عقائد ہم سے ملتے جلتے ہیں، تو وہ غالب آ گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی تم پہ غالب آئیں گے۔ تو جب مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ رومی مغلوب ہو گئے ہیں، تو مسلمانوں کا دل برا ہوا، اور قریش مکہ بڑا خوش ہوئے، بڑے انہوں نے خوشیاں منائیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی کر دی کہ کچھ عرصہ کے بعد رومی غالب آئیں گے۔ یہ پیشین گوئی اس دور کے اعتبار سے، اس زمانے کے اعتبار سے بڑی ایک ناممکن قسم کی تھی۔ بڑا مشکل تھا کہ ایرانیوں نے بہت بڑی فتح حاصل کی تھی رومیوں پر، اور بڑا مشکل تھا کہ چند سال کے اندر جو ہے وہ رومی دوبارہ اپنی قوت اکٹھی کریں، اور پھر وہ دوبارہ ایرانیوں سے لڑیں، اور پھر وہ دوبارہ ایرانیوں پر غالب آئیں۔ تو یہ بڑا مشکل لگتا تھا اس دور کے اعتبار سے، چند سالوں میں یہ بات تقریباً ناممکن لگتی تھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ پیشین گوئی کی قرآن کریم کے اندر، سورہ روم کے اندر، کہ ابھی تو رومی مغلوب ہو گئے ہیں، اب عنقریب رومی غالب آئیں گے، تو اس صورت کے اندر یہ پیشین گوئی موجود ہے، اس صورت کی ابتدا میں، اس لیے اس صورت کا نام بھی سورۃ الروم ہے۔ جب یہ پیشین گوئی ہوئی تو مسلمان بڑے خوش ہوئے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابو جہل سے شرط لگا لی، کہا کہ تم ہمیں تانے دیتے ہو، تم ہمیں صلواتیں سناتے ہو کہ اہل کتاب رومی جو ہیں وہ مغلوب ہو گئے ہیں، تم بھی اہل کتاب ہو، تم بھی مغلوب ہو گئے، تو اب عنقریب کچھ سالوں کے بعد رومی غالب آ جائیں گے، جس طرح رومی غالب آئیں گے، اہل کتاب ہیں وہ، تو ہم بھی پھر تم پہ غالب آئیں گے، اللہ ہمیں بھی طاقت اور قوت دیں گے، جس طرح اللہ رومیوں کی مدد کریں گے اس طرح اللہ پھر ہماری مدد بھی کریں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ابو جہل سے 5 سال کی شرط لگا لی کہ 5 سال کے اندر رومی ایرانیوں پر غالب آئیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو، مسلمانوں کو قرآن کریم پر، اللہ کی بات پر یقین تھا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ لگا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 5 سال کی شرط لگائی ہے، ترمذی کی روایت ہے ان آیات کی تشریح میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ رومی ایرانیوں پر فی بضع سنین، اللہ نے لفظ بضع استعمال کیا ہے۔ جو بضع کا لفظ ہے یہ 3 سے 9 10 سالوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، 3 سے 9 سال کے درمیان یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم نے جو 5 سال کی شرط لگائی ہے یہ صحیح نہیں ہے، تم شرط میں کوئی 2-3 سال مزید بڑھا دو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے شرط کے اندر پھر سال بڑھا دیے، تو 7 سالوں کے اندر رومی جو ہیں وہ ایرانیوں پر غالب آ گئے تھے، اور اس طرح قرآن کریم کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی تھی۔ تو اس پیشین گوئی کا ذکر جو ہے سورہ روم کے شروع میں موجود ہے، اور پھر مسلمانوں نے بڑی خوشیاں منائیں، اور قریش مکہ جو ہیں وہ بڑے افسردہ ہوئے، بڑا ان کو افسوس ہوا۔ تو اس صورت کے شروع میں اسی ایرانیوں اور رومیوں کا ذکر موجود ہے، اور اس میں پیش گوئی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب رومی غالب آئیں گے، تو گویا کہ اس میں مسلمانوں کے لیے خوشی کا سامان بھی تھا، اور اس میں یہ بات بھی موجود تھی جس طرح رومی غالب آئیں گے اس طرح ایک وقت آئے گا مسلمان بھی غالب آئیں گے۔ وہ دور تھا کہ مسلمانوں کی اور کافروں کی آپس میں شدید ٹسل تھی، اور کافر لوگ مسلمانوں کو بہت تنگ کرتے رہتے تھے۔ تو ایک ایسی بات تھی جو قرآن کریم میں موجود تھی، اس قرآن کریم کی بات کی بیس پر سیدنا ابوبکر صدیق نے شرط لگا لی ابو جہل کے ساتھ۔ ابو جہل کیا، کسی کافر کو بھی یقین نہیں تھا کہ رومی اتنی جلدی دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے تو، کیونکہ مسلمان قرآن کریم کو اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں اور حقیقت یہی ہے قرآن اللہ کی طرف سے ہے، تو الہامی بات آنے پر، الہامی پیشین گوئی پر مسلمانوں نے اللہ کی اس بات پر یقین کیا اور شرط لگائی۔ یہ اصل میں آپ سمجھیے کہ یعنی قرآن کریم نے جو دعویٰ کیا
تو گویا کہ یہ اس بات کی شرط تھی کہ قرآن کریم سچی کلام ہے اور ہمیں قرآن کریم کی بات پر یقین ہے. تمہیں جتنا بھی ناممکن نظر آئے کہ رومی اب عنقریب غالب نہیں آ سکتے، جب قرآن کہتا ہے رومی عنقریب غالب آئیں گے تو ہم بھی مانتے ہیں رومی غالب آئیں گے، تو یہ اصل میں وہ جو ہمارے ہاں شرط اور جوئے کی جو صورت ہوتی ہے، یہ اس میں وہ صورت تھی کہ نہیں تھی، واللہ عالم. اب یہ بات میرے ذہن میں نہیں ہے. اتنے یقین کے ساتھ یہ بات ہم تب کر سکتے ہیں جب ہمیں اتنے یقین کے ساتھ پتہ ہو اس بات کا. میرا خیال ہے موجود ہے اس میں اونٹوں کی بات بھی موجود ہے. اصل میں یہ بات میں نے اس لیے اتنے یقین سے بات نہیں کہی کہ مجھے اس کے بارے میں پوری تفصیل کا پتہ نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس میں کچھ اونٹوں کی شرط لگائی تھی. ایک بات جو ہے وہ اتنے یقین سے ہم تب کہیں جب ہمیں وہ بات کا پورا یقین سے علم ہو، تو تب ہم یہ بات کہیں. ممکن ہے ابھی شرط کے احکامات اس طرح کر کے نہ اترے ہوں، ابھی تو دین کی ابتدا تھی. تو جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کہتے ہیں کہ جی ابو طالب نے پڑھایا، آپ کے چچا نے. اب بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ کے چچا تو مسلمان نہیں ہوئے اور وہ تو عبد المطلب کی ملت پہ فوت ہوئے، تو ابو طالب کیسے آپ کا نکاح پڑھا سکتے تھے؟ ہم کہیں گے کہ ابھی وہ دور تھا، ابھی تو اسلام کے احکامات ہی نہیں اترے تھے، تو ابھی تو وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جی وہ ایک مسلمان کا نکاح پڑھائے. ابھی تو نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اتری نہیں تھی. چلیں بہرحال میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اعتراض جو ہے نا، واللہ عالم مشہور تو یہی ہے ابو طالب نے پڑھایا تھا، اب صحیح بات کیا ہے اللہ کو پتہ ہے. تو یہ اعتراض بعض لوگ کرتے ہیں کہ جی اگر ابو طالب جو ہیں وہ کفر پہ فوت ہوئے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نکاح پڑھایا ہو، نبی کا نکاح جو ہے وہ کیسے پڑھا سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں یہ اعتراض صحیح ہے ہی نہیں. اس لیے یہ اعتراض صحیح نہیں ہے کیونکہ ابھی وہ دینی احکامات اترنا شروع نہیں ہوئے تھے. تو یہاں شرط کی بات ہم کریں تو ابھی شرط کے احکامات جو ابھی تو مکہ مکرمہ میں عقیدہ اور اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ نازل ہو رہے تھے. ابھی یہ جو معاملات ہیں اور دیگر تفصیلات ابھی یہ اس طرح کر کے نازل نہیں ہوئی تھی. تو اس وقت ہم یہاں یہ کہیں کہ اس شرط کی تفصیلات وغیرہ تو واللہ عالم وہ ہمارے اس دور کی طرح شرط تھی یا نہیں تھی، تو اگر ہو بھی تو ابھی شرط کے بارے میں وہ تفصیلات وغیرہ جو ہیں وہ جوئے وغیرہ کے بارے میں ابھی اس طرح کر کے اتری نہیں تھی. واللہ عالم مجھے علم نہیں ہے ابھی اس کے بارے میں. کوئی تفصیلات جو ہے نا شرط کے بارے میں تفصیلات پوری معلوم کر کے پھر بتا سکتا ہوں، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے اور یہ قرآن کریم کے اعجاز کے لیے ہے. غلبت الروم، مغلوب ہو گئے رومیوں کو شکست دے دی گئی. فی ادنی الارض، قریبی سرزمین میں، قریبی علاقے میں، قریبی زمین میں. قریبی زمین سے مراد شام اور فلسطین کی زمین ہے، جو جہاں فارس ایرانی قابض تھے اس کے مقابلے میں یہ زمین مکہ مکرمہ کے زیادہ قریب ہے. تو اس لیے فرمایا کہ ایرانی لوگ جو ہیں وہ رومیوں کے علاقے پر حملہ آور ہوئے شام اور فلسطین میں، اور وہ رومیوں پر جو ہے وہ غالب آ گئے، اور رومی شام اور فلسطین میں جہاں رومیوں کی حکومت تھی تو شام اور فلسطین وغیرہ میں رومی مغلوب ہو گئے. تو قریبی سرزمین میں. وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور وہ یعنی رومی مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ اپنے مغلوب ہونے کے بعد سیغلبون ان قریب وہ غالب بھی آئیں گے. تو جب رومی مغلوب ہوئے تو ابھی یہ اسلام کی ابتدا تھی، 4-5 سال آپ سمجھیے ابھی ہوئے تھے، نبوت اترے ہوئے. تو اس پہ مشرک بڑا خوش ہوئے، انہوں نے بڑے شادیانے بجائے. پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دل جوئی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی فرمائی. اللہ تعالیٰ تو عالم الغیبی و شہادہ ہیں، اللہ کے لیے اللہ زمانے کے پابند نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہی خالق ہیں تمام چیزوں کے. تو اللہ نے فرما دیا کہ رومی مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن اب رومی ان قریب غالب آئیں گے. اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب وہ غالب آئیں گے. فی بضع سنین، چند ہی سالوں میں. تو یہاں لفظ بضع استعمال ہوا ہے. تو بضع کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں اگر لغت دیکھیں تو یہ 3 سے 9 سال کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. تو سیدنا ابو بکر صدیق نے 5 سال کی شرط لگائی تھی. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ ابو بکر صدیق نے 5 سال کی شرط لگائی ہے تو آپ نے فرمایا کہ
قرآن کریم نے 5 سال کا دعویٰ نہیں کیا. جب قرآن نے 5 سال کا دعویٰ نہیں کیا تو ممکن ہے کہ وہ 5 سال سے زیادہ سال ہو جائیں. یہ بضع کا لفظ 9 سال تک کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو تم سال بڑھا دو. تو سیدنا ابوبکر صدیق نے پھر سال بڑھا دیے اور 7 سال کے اندر اندر جو 9 سال سے پہلے ہے قرآن نے تو بضع کا لفظ استعمال کیا جو 3 سے 9 سال کے لیے اس سے زیادہ کے لیے استعمال نہیں ہوتا. تو 7 سال کے اندر اندر یہ پیشین گوئی پوری ہو گئی تھی. تو اللہ نے یہاں پیشین گوئی کی کہ ابھی تو یہ مغلوب ہو گئے ہیں شام فلسطین قریبی سرزمین میں، لیکن اب یہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب بھی آئیں گے. فی بضع سنین، چند ہی سالوں میں. للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ کے لیے ہی حکم ہے، اللہ کے لیے ہی فیصلہ ہے، فیصلہ اللہ کا چلتا ہے. من قبل پہلے بھی و من بعد اور بعد میں بھی. پہلے بھی اللہ کا فیصلہ چلتا ہے، ماضی میں بھی اللہ کا فیصلہ چلتا رہا ہے، حال میں بھی اللہ کا فیصلہ ہی لاگو ہوا ہے، اور مستقبل میں بھی اللہ کا فیصلہ ہی لاگو ہوگا. اگر مستقبل میں رومی غالب آئیں گے تو وہ بھی اللہ کا فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق غالب آئیں گے. اگر ابھی ایرانی غالب آئے ہیں، رومی مغلوب ہوئے ہیں، تو یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے. اور اگر اس میں مسلمان جو ہیں وہ ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ کیونکہ رومی مسلمانوں کے عقائد رومیوں کے عقائد سے زیادہ قریب ہیں، اگرچہ بڑا فرق ہے مسلمانوں اور عیسائیوں کے عقائد میں، لیکن مجوسیوں کے بالمقابل جو ہے وہ رومی مسلمانوں کے عیسائی مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں. تو اگرچہ اس میں مسلمانوں کے لیے بد دلی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بھی اللہ کا ہی فیصلہ ہے. یہ نہیں کہ جب رومی غالب آئیں گے تو وہ اللہ کا فیصلہ ہوگا، نہیں، اگر ابھی ایرانی غالب آئے ہیں یہ بھی اللہ کے حکم سے ہی غالب آئے ہیں. ماضی میں بھی پہلے بھی ہمیشہ اللہ کا حکم چلتا رہا ہے. ابھی بھی جو ایرانی غالب آئے ہیں اللہ کے حکم سے غالب آئے ہیں. اس سے چاہے مسلمانوں کو تکلیف ہوئی ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش ہے. مسلمانوں کے لیے آزمائش آئے، مشکل آئے، وہ بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے. اور مسلمانوں کو جب خوشی ملے، بعد میں رومی غالب آئیں گے جس سے مسلمان خوش ہوں گے، تو وہ بھی اللہ کا حکم ہوگا. ہر حال میں اللہ کا حکم چلتا ہے. اللہ کئی دفعہ مسلمانوں کی آزمائش کرنا چاہتے ہیں، آزمائش دے کر کہ وہ صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. تو پہلے بھی اللہ کا فیصلہ چلتا رہا ہے اور آئندہ بھی اللہ کا فیصلہ ہی چلے گا. اگر ابھی ایرانی غالب آئے ہیں یہ بھی اللہ کا حکم تھا، یہ بھی اللہ نے چاہا تو ایرانی غالب آئے ہیں، اور آئندہ بھی اللہ چاہیں گے تو رومی غالب آئیں گے. ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں. الا لہ الخلق والامر، خبردار اللہ کے لیے ہی، اللہ نے ہی پیدا کیے ہے سب کو اور اللہ کا حکم ہی چلے گا سب پر. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن مومن خوش ہوں گے. کس دن؟ جس دن رومی ایرانیوں پر غالب آئیں گے. چند سالوں کے بعد جب رومی غالب آئیں گے اس دن مومن خوش ہوں گے. آج مشرک خوش ہو رہے ہیں، مسلمان پریشان ہیں، تو اس دن مومن خوش ہوں گے. بنصر اللہ، اللہ کی مدد پر. کیا مراد ہے اس سے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح آج مشرکین مکہ خوش ہو رہے ہیں، اگرچہ انہیں فتح نہیں ملی، فتح ایرانیوں کو ملی ہے، لیکن مشرکین مکہ اس لیے خوش ہو رہے ہیں کہ کیونکہ ایرانیوں کے عقائد ان کے زیادہ قریب ہیں. تو آج ان کی فتح پر مشرکین خوش ہو رہے ہیں. تو جب چند سالوں کے بعد جب رومی غالب آئیں گے تو اس وقت رومیوں کی فتح پر مسلمان خوش ہوں گے، کیونکہ رومیوں کی جو فتح ہے وہ ایک لحاظ سے مسلمانوں کی بھی مدد ہے، کیونکہ تب مسلمان سر اٹھا کر کہہ سکیں گے کہ دیکھو رومی، ان کے عقائد ہمارے عقائد کے زیادہ قریب ہیں، تو اللہ نے اب رومیوں کو فتح دی ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں بھی فتح ملے گی. تو بعض مفسرین کے مطابق یہ رومیوں کی فتح مراد ہے کہ رومیوں کی فتح جو کہ اللہ کی مدد ہے مسلمانوں کی، اس پر مومن خوش ہوں گے. بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں، جس دن رومیوں کی فتح ہوگی اس دن اللہ کی خاص مدد مومنوں کے ساتھ بھی ہوگی، اور باقاعدہ مومنوں کی بھی خاص مدد ہوگی. اور مومنوں اور کافروں کی جنگ میں، مومنوں اور مشرکین مکہ کی جنگ میں بھی اللہ مسلمانوں کی باقاعدہ فزیکلی مدد کریں گے. بعض مفسرین کے مطابق جس دن رومی عیسائیوں پر غالب آئے اسی دن جنگ بدر، اسی دن یا اس کے آس پاس جنگ بدر ہوئی، اور اس میں مسلمان مشرکین پر بھی غالب آئے. یعنی
کچھ ہی سالوں کے بعد رومی عیسائیوں پر غالب آئیں گے، اور ایک تو مسلمان رومیوں کے غالب آنے پر خوش ہوں گے، اور اس دن مسلمان اللہ کی مدد پر بھی خوش ہوں گے کہ اللہ اس دن فزیکلی مسلمانوں کی مدد بھی کریں گے۔ تو اس باقاعدہ، میری مراد ہے باقاعدہ مسلمانوں کی مدد، میری مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ خود آ کے مدد کریں گے، میری مراد اس سے یہ ہے کہ ایک تو ہے نا کہ مسلمان رومیوں کی فتح پر خوش ہوں، مسلمانوں کی اپنی کوئی فتح نہ ہو، تو اس دن صرف یعنی دوسرے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ صرف رومیوں کی فتح نہیں ہوگی، رومیوں کی فتح کے ساتھ ساتھ اللہ خاص طور پہ مسلمانوں کی بھی بطور خاص مدد کریں گے اس دن، اور اللہ کی اس مدد پر مسلمان جو ہے وہ اس پر بھی خوش ہو رہے ہوں گے اور رومیوں کی فتح پر بھی خوش ہو رہے ہوں گے۔ یعنی مشرکین مکہ تو صرف ایرانیوں کی فتح پر خوش ہوئے، مشرکین مکہ کی اپنی کوئی فتح حاصل نہیں ہوئی، وہ تو صرف ایرانیوں کی فتح پر خوش ہوئے، تو مسلمان رومیوں کی فتح پر بھی خوش ہوں گے اور مسلمانوں کی بھی بطور خاص مدد ہوگی۔ میری مراد یہ ہے، فزیکلی سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بنفس نفیس جو ہیں وہ آ کر مسلمانوں کی مدد کریں گے، شاید مجھ سے لفظوں کا استعمال صحیح نہیں ہو سکا، تو میری مراد اس سے یہ ہے کہ یعنی مسلمانوں کی بھی بطور خاص مدد ہوئی جنگ بدر میں فتح کی صورت میں۔ تو مفسرین کے رائے کے مطابق جب رومیوں کو فتح ہوئی تو اسی کے ساتھ ہی جنگ بدر میں بھی مسلمانوں کی فتح ہوئی، جو کہ ایک یوم فرقان تھا۔ اس سے ایک بات کا پتہ لگتا ہے، مسلمانوں کی فتح، جو مسلمانوں کی اپنی فتح ہے مشرکین مکہ پر اور ان کے شدید جانبی دشمنوں پر، مسلمانوں کو اس کی تو خوشی تھی ہی تھی، لیکن اس سے پتہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کو رومیوں کی فتح کی بھی خوشی تھی۔ جس طرح مشرکین مکہ کو ایرانیوں کی فتح کی خوشی تھی اور اس وقت مسلمان جو ہیں وہ پریشان تھے، تو بالکل اسی طرح جب رومیوں کو فتح ہوئی تو مسلمانوں کو اس کی خوشی بھی تھی۔ حالانکہ رومی بھی عیسائی ہیں، رومی بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں، رومی بھی غیر مسلم ہے، عیسائی بھی، لیکن اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہر چیز میں درجات ہوتے ہیں، کفر کے بھی درجات ہیں۔ ایک بڑا کفر ہوتا ہے، ایک اس کفر کے مقابلے میں جو ہے تھوڑا کم تر کفر ہوتا ہے، ایک بڑا شرک ہوتا ہے، ایک چھوٹا شرک بھی ہوتا ہے۔ تو کافروں میں بھی کچھ کافر ایسے ہیں، اگرچہ یہ دونوں ہی بڑے کفر ہیں، یہ مجوسیوں کا کفر و شرک ہو یا عیسائیوں کا کفر ہو، یہ دونوں ہی بڑے کفر ہیں، لیکن اگر مقابلے کی بات کریں تو مجوسی زیادہ بڑے کافر ہیں، عیسائی ان کے مقابلے میں کم تر ہیں، اگرچہ وہ بھی مسلمانوں کے بڑے دشمن ہیں۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اگر دو دشمن غالب آ رہے ہوں، ان دشمنوں میں سے ایسا دشمن غالب آئے جس کی دشمنی کچھ کم ہے، جس کے ساتھ کسی حد تک مناسبت ہو، تو اس کی خوشی، اس کی فتح کی خوشی میں خوش ہوا جا سکتا ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اگر دو چیزیں مسلمانوں کے لیے دونوں ہی نقصان دہ ہوں، تو ان میں جو کم نقصان دہ چیز ہے تو اس کو لے لینا چاہیے، جو زیادہ نقصان دہ چیز ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک قاعدہ بھی ہے شریعت کا کہ اگر دو چیزیں دونوں نقصان دہ ہوں اور نقصان دہ چیز پر عمل کیے بغیر چارہ نہ ہو، تو پھر ایک انسان کو کم نقصان دہ چیز کو اختیار کر لینا چاہیے۔ ایک قاعدہ شریعت میں اخف الضررین کا، ایک تو یہ ہے نا کہ ایک مسلمان کو ایک چیز پر عمل کرنے سے نقصان ہو رہا ہے، اس پاس ایک دوسری آپشن بھی ہے کہ وہ نقصان سے بچ جائے، تب تو پھر مسلمان کو نقصان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ایک مسلمان کے پاس نقصان سے بچنے کی آپشن نہ ہو، دو آپشن ہوں اور اس میں سے ایک چیز پر عمل کرتے ہوئے زیادہ نقصان ہو رہا ہو اور ایک چیز پر عمل کرنے میں کم نقصان ہو رہا ہو، تو پھر کم نقصان دہ چیز کو اختیار کر لینا چاہیے۔ یہ بھی جو ہے فطرت کا تقاضا ہے اور ہمارے دین کا بھی تقاضا یہی ہے۔ جی میں اسی کی طرف ہی اشارہ میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ مجوسیوں کے، مشرکین اور عیسائیوں میں سے مشرکین جو ہیں وہ زیادہ بڑے دشمن ہیں مسلمانوں کے، تو ان کی فتح پر مشرک خوش ہو رہے تھے اور مسلمان جو ہیں وہ افسوس کر رہے تھے، لیکن اب رومیوں کی فتح پر مسلمانوں کا خوش ہونا بنتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ اسلام نہیں کہتا کہ نہیں آپ عیسائیوں کی فتح پر بھی خوش نہیں ہو سکتے، نہیں، اگر مسلمانوں اور عیسائیوں کی آپس میں جنگ ہوگی تو مسلمانوں کی فتح پر خوش ہوں گے، اس وقت عیسائی دشمن ہے، لیکن اگر عیسائیوں کی اور
مشرکین کی جنگ ہو رہی ہے تو اس میں مسلمانوں کی کسی حد تک ہمدردیاں جو ہیں وہ عیسائیوں کے ساتھ ہونی چاہیے. مسلمانوں کی خوشی غمی عیسائیوں کے ساتھ ہونی چاہیے. اگر یہودیوں اور عیسائیوں کا آپس میں مقابلہ ہو رہا ہے تو مسلمانوں کی ہمدردیاں عیسائیوں کے ساتھ ہونی چاہیے. ہیں دونوں دشمن لیکن فرق ہے دونوں میں. اگر دونوں چیزیں ضرر والی ہیں تو کم ضرر والی چیز کو لے لینا چاہیے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں جس کو وہ کپڑے کو پہن سکے. نماز پڑھنے کے لیے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا ضروری ہے. ایک بندہ جو ہے اس کے پاس اتنا فقر ہے کہ اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں. اب دو صورتیں ہیں. نماز پڑھنے کے لیے سطر اس کا ڈھکا ہونا ضروری ہے. اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں کہ وہ کپڑے پہن سکے. گھر کے اندر موجود ہے, کپڑے گندے ہیں, دھلے نہیں ہیں, کوئی ایسی وجہ ہے اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں یا اس کے پاس نماز پڑھنے کی شرائط پوری نہیں ہے. اب دو صورتیں ہیں, یا تو وہ نماز پڑھے ہی نہ, یا یہ ہے کہ وہ نماز ایسی حالت میں پڑھ لے کہ جس میں نماز کی کوئی شرط, نماز کی کوئی سنت, کوئی چیز نماز کی پوری نہیں ہو رہی. اب دو صورتیں ہیں. تو اس میں اب ایک صورت یہ ہے کہ وہ نماز چھوڑ دے, نماز پڑھے, میرے پاس کپڑے نہیں ہیں, میں بس سطر ڈھانکنے کو کپڑے نہیں, میں نماز ہی نہیں پڑھتا کیونکہ سطر ڈھانکے بغیر نماز نہیں ہوتی. دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں, وہ ویسے ہی نماز پڑھ لے. اگر وہ گھر کے اندر ہے تو ویسے ہی نماز پڑھ لے, کم از کم نماز پڑھ لے, چاہے اس کے پاس سطر ڈھانکنے کو کوئی چیز ہے کہ نہیں. اب ان دونوں صورتوں میں سے اسے کیا اختیار کرنا چاہیے؟ اسے کم ضرر والی چیز اختیار کرنی چاہیے. اسے کم ضرر والی چیز اختیار کرنا ضروری ہو جاتا ہے ایسی حالت میں. حالانکہ دونوں چیزیں غلط ہیں. نماز نہ پڑھنا وہ بھی غلط ہے اور سطر ڈھانکے بغیر نماز پڑھنا وہ بھی غلط ہے. لیکن اب دیکھا جائے گا کہ کم غلط چیز کیا ہے. جو چیز کم غلط ہے اس کو پھر لے لیا جائے گا, باقاعدہ پھر اس کو لینا ضروری ہو جائے گا ایسی حالت میں. تو بہرحال یہاں تھوڑا سا اشارہ موجود ہے. میں کہہ رہا ہوں دونوں دشمن تھے مسلمانوں کے. ایرانی بھی دشمن تھے اور فارسی بھی دشمن تھے. ایرانی بھی اور عیسائی بھی دونوں دشمن تھے. لیکن عیسائیوں کے عقائد کسی حد تک مسلمانوں کے قریب تھے ایرانیوں کے مقابلے میں. تو عیسائیوں کی فتح پر مسلمان خوش ہوئے اور مسلمانوں کو خوش ہونا بنتا ہے. اب ایک بندہ یہ کہ جی دونوں دشمن ہیں, دشمن کی فتح پر آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ نہیں, ایک بڑا دشمن ہے, چھوٹا دشمن ہے, تو چھوٹے دشمن ہیں, دونوں دشمن, دونوں جان کے دشمن ہیں, لیکن دشمنی میں بھی فرق ہے. جی دیکھیے, وہ کپڑے چینج کرے گا, چینج کر سکتا, اگر چینج نہیں کر سکتا اسے چینج ہی کرنے پڑیں گے. باقی اگر ایسی صورتوں کو چینج کرنا ممکن نہ ہو تو اب انسان جو ہے وہ اسی حالت میں نماز پڑھ لے, یا انسان جو ہے وہ نماز چھوڑ دے باقاعدہ. بالکل نماز چھوڑنے سے انسان نماز پڑھے ہی نہ. انسان کے جی کئی لوگ ان سے کہا جائے نماز پڑھو تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے کپڑے جو ہیں نا وہ صحیح نہیں ہیں تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. ہمیں ان سے کہنا چاہیے آپ اسی حالت میں نماز پڑھ لیں, آپ اس کو نماز نہ پڑھنے کا عذر نہ بنائیں. باقی یہ ہے کہ آئندہ اپنے کپڑے پاک صاف رکھیں. تو لیکن جو ہے نا نماز چھوڑنے سے اچھا یہ ہے کہ انسان اسی حالت میں نماز پڑھ لے, یہ اس سے بہتر ہے. واللہ عالم. تو فرمایا کہ وَيَوْمَئِذٍ, اس وقت تو ایرانی مجوسی تھے اور یہ تھے. اس وقت تو ایرانی جو ہیں وہ شیعہ ہیں. بہرحال شیعہ جو ہیں وہ کافروں کے مقابل تو شیعہ ہمارے قریب ہے نا, کافروں کے مقابلے میں تو شیعہ ہمارے قریب ہے نا. بہرحال دیکھیے ہر چیز میں درجات ہیں. اللہ نے یہاں تک درجات کا دھیان رکھا ہے کہ یہودی عیسائی دونوں دشمن ہیں. اللہ نے فرمایا کہ یہودی تمہارے بڑے دشمن ہیں, عیسائی جو ہے نا وہ تم سے کچھ قریب ہیں. حالانکہ عیسائی کتنے شدید دشمن ہیں, اور عیسائیوں نے کتنی قتل و غارت کی ہے مسلمانوں کو. جتنی قتل و غارت عیسائیوں نے کی ہے اتنی شاید یہودیوں نے نہیں کی. لیکن جو ہے وہ جو فرق ہے وہ فرق موجود ہے. تو اب ہم یہاں کہیں گے جی شیعہ حضرات جو ہیں یہ مسلمانوں کے لیے جو ہیں وہ یہودیوں عیسائیوں سے بھی بڑے دشمن ہیں. انہوں نے بڑی دشمنی کی ہے, بڑا نقصان انہوں نے کیا ہے اہل سنت کا, لیکن ان کو جو ہے وہ یہودیوں عیسائیوں سے بھی بڑھا دینا یہ بات بھی مناسب نہیں ہے. اگر اس طرح کر کے ہم دیکھنے میں آئیں تو کئی مسلمان ایسے ہیں مسلمانوں کے اندر ہی جن کو ہم ممکن ہے ان پہ کفر کا فتویٰ نہ لگا سکیں, لیکن انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اتنی دشمنی کی ہے جتنی شاید غیروں نے نہیں کی. اب علماء سو جو ہیں, علماء سو یہ اتنے نقصان دہ ہیں مسلمانوں کے لیے, ممکن ہے اتنے نقصان دہ شاید یہودی عیسائی نہ ہو, لیکن اب ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ اب علماء سو جو ہے نا وہ جو بھی علماء ہیں جو دنیاوی مفادات رکھتے ہیں اور دین کے نام پہ دنیاوی مفادات اٹھاتے ہیں, اب ان سے ہمیں معاملہ یہودیوں عیسائیوں سے بھی بدتر کرنا چاہیے. نہیں, وہاں جو ہے نا ہم دیکھیں گے کہ
وہ ہیں مسلمانوں میں سے تو فرق ہوگا، درجات ہوتے ہیں ہر چیز کے، تو ہم وہ درجات کو بھول جائیں، ہم کہ فلاں نے بھی نقصان دیا، فلاں نے بھی نقصان دیا، تو اب ہم جو ہیں وہ شیعہ حضرات کو جو ہیں وہ یہودیوں عیسائیوں سے بھی بڑھا دیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ بات اس طرح کر کے مناسب نہیں ہے۔ باقی ٹھیک ہے، انہوں نے اہل سنت کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن خوش ہوں گے مومن، بنصر اللہ، اللہ کی مدد پر۔ اللہ کی مدد سے مراد بہت سارے مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اس دن مسلمانوں کی اپنی فتح بھی ہوئی، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے رومیوں کی فتح کی بھی پیش گوئی کی، اور رومیوں کی فتح کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ پیش گوئی بھی کی کہ مسلمانوں کی اپنی فتح بھی ہوگی۔ جنگ بدر، ینصر من یشاء، اللہ مدد کرتے ہیں جس کی چاہتے ہیں، وہو العزیز الرحیم، اور وہ بہت غالب اور بہت رحم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ بہت غالب ہیں، اور غالب ہونے کے ساتھ ساتھ بہت رحم بھی کرنے والے ہیں۔ یہ دو اللہ کی ایسی عظیم صفات ہیں کہ دونوں اپنی جگہ عظیم صفات ہیں، لیکن جب یہ دو صفات مل کر آتی ہیں تو پھر اس سے ایک نیا معنی بھی پیدا ہوتا ہے۔ العزیز اللہ کی ایک صفت ہے جس کا مطلب قوت، قدرت، طاقت۔ اللہ کو کوئی بندہ جو ہے وہ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کو کوئی بندہ ہرا نہیں سکتا۔ جب اللہ کسی کو سزا دینا چاہیں تو کوئی جواب میں اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ یہ معنی ہیں عزیز کے۔ اور الرحیم، بہت رحم کرنے والا، بہت مہربان۔ ان دونوں صفات کا اپنا اپنا معنی بھی ہے، لیکن جب ان دونوں صفات کو ملا کر معنی کریں تو ملا کر ایک نیا معنی بھی پیدا ہوتا ہے۔ وہ نیا معنی یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ عام طور پہ انسان دنیا میں مخلوق جب وہ زیادہ طاقتور ہوتی ہے تو طاقتور ہونے کے ساتھ اس کے اندر تکبر اور سرکشی اور جبروتیت اور یہ چیزیں آتی ہیں، اور پھر رحم اور یہ چیزیں بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ جتنے زیادہ طاقتور ہیں تو اتنے زیادہ اللہ رحیم بھی ہیں، لیکن اس کے لیے یہ شرط یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ کی طرف رجوع تو کرے۔ ایک کافر جو ہے اللہ اس پر بہت غالب ہیں، اپنے نافرمان پر بہت غالب ہیں، لیکن وہ بہت بڑا کفر کیوں نہ کر لے، بہت بڑی اللہ کی نافرمانی کیوں نہ کر لے، اگر وہ اللہ کی طرف پلٹے گا تو اللہ سے بڑھ کر رحم کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ زمین بھر کے گناہوں کی لے آئے لیکن پھر اللہ کی طرف پلٹے اور اللہ سے استغفار کرے اور اللہ سے مایوس نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے زمین بھر کے گناہ بھی معاف کر دے گا، کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ ہے اللہ عزیز ہونے کے ساتھ ساتھ رحیم بھی ہیں۔ عام طور پہ ہم جب دنیاوی طور پہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں تو جس میں تھوڑی بہت طاقت، تھوڑی بہت اس کے اندر قوت ہوتی ہے تو وہ پھر رحم اور ان چیزوں سے بالکل عاری ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین غالب بھی ہیں الگ طور پہ، رحیم بھی ہیں الگ طور پہ، لیکن اللہ کی دونوں صفات جو ہیں وہ آپس میں ملی بھی ہوئی ہیں۔ اللہ غالب ہونے کے ساتھ ساتھ اتنے ہی رحیم بھی ہیں اگر کوئی اللہ کی طرف لوٹے تو۔ یہی مطلب ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، جو بندہ بھی ایمان لے آئے، نیک عمل کرے، ہدایت یافتہ ہو، میں اس کے سب گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے نبی میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ تو اللہ عزیز، اور اللہ عزیز ذو انتقام ہونے کے ساتھ ساتھ غفور الرحیم بھی ہیں۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو میرے بارے میں خبر دیں کہ میں غفور الرحیم بھی ہوں اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ دونوں صفات اللہ کی بیک وقت موجود ہیں، اور اللہ کی کوئی ایک صفت کی وجہ سے دوسری صفت متاثر نہیں ہوتی۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، یہ جو اللہ نے وعدہ کیا کہ رومی غالب آئیں گے ایرانیوں پر، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ وعدہ نہ بھی کریں، اللہ وعدے کے بغیر بھی ایک بات کریں، اللہ سے سچی بات کسی کی نہیں ہوتی، اور جب اللہ تعالیٰ تاکید کے ساتھ بیان کرتے ہوئے اس کو اپنا وعدہ قرار دے دیں تو پھر تو وہ ہر صورت میں لا محالہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا یہ اللہ کا وعدہ ہے، رومیوں کی فتح ہو یا رومیوں کی فتح کے ساتھ مسلمانوں کی فتح ہو، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اکثر لوگ اللہ کے وعدوں کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار رہتے ہیں۔ شیطان ان کو اللہ کے وعدوں کے بارے میں دھوکے میں مبتلا کرتا ہے۔ شیطان کہتا ہے پتہ نہیں وعدہ کب پورا ہوگا کبھی نہیں پورا ہوگا۔ تو اکثر لوگ اللہ کے وعدوں کے بارے میں زبان سے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہم اللہ کے وعدوں کو صحیح سچا مانتے ہیں،
لیکن ان کا عمل یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ان کو اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ مسلمانوں کی مدد کریں گے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ یہ قرآن کریم میں اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ اللہ نے ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ اللہ انہیں زمین کے اندر اس طرح خلافت عطا کریں گے جس طرح اللہ نے ان سے پہلے لوگوں کو زمین کے اندر خلافت عطا کی تھی۔ اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ بھی لکھا تھا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ ہم اپنے رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں اور ہم ایمان والوں کی بھی مدد کرتے ہیں دنیا میں بھی، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور قیامت کے دن بھی ہم مدد کریں گے۔ تو یہ سارے کے سارے اللہ کے وعدے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ بات لکھ رکھی ہے، طے کر رکھی ہے کہ میں اور میرے رسول وہی غالب آئیں گے۔ یہ سارے اللہ کے وعدے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ دنیا کے اندر صبر کرے گا، مشکلات کا سامنا کرے گا، اور پھر وہ خندہ پیشانی سے صبر اور حوصلے سے کام لے گا، اللہ اس کو دنیا میں بھی نعمتیں دیں گے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اور آخرت میں بھی پھر اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ لیکن ہم بعض دفعہ جو ہے اللہ کے ان وعدوں کے بارے میں بھول جاتے ہیں، شیطان ہمیں ان وعدوں کے بارے میں دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے پتہ نہیں یہ وعدے کب پورے ہوں گے، کب پورے نہیں ہوں گے، اور پھر ہم جلدی اور عارضی فائدے حاصل کرنے کے لیے ہم پھر یہ جو اللہ کے وعدے والی باتیں ہیں یہ بھول جاتے ہیں۔ اور اکثر لوگ جو ہیں اللہ کے وعدے کی باتوں کو بھول جاتے ہیں، زبان سے دعویٰ کرتے رہے ہم اللہ کے وعدوں کو مانتے ہیں، اکثر لوگ عملی طور پہ اللہ کے وعدوں کو نہیں مانتے۔ اگر ایک مسلمان اللہ کے وعدوں کو مانتا ہو تو وہ اللہ کے نافرمانی کیسے کر سکتا ہے؟ اگر ایک مسلمان جو ہے وہ اللہ کے وعدوں کو مانتا ہو کما حق ہو، تو وہ دنیا کے اندر قتل و غارت، مسلمان قتل و غارت کیسے کر سکتا ہے؟ مسلمان سود کیسے کھا سکتا ہے؟ مسلمان جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن مسلمان دنیاوی فائدے کے اندر سارے کام کر رہے ہیں، گویا کہ اللہ کے وعدوں کو بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتے، لیکن المیہ یہ ہے کہ اکثر لوگ جانتے نہیں، اکثر لوگ اس کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار رہتے ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، وہ جانتے ہیں ظاہری چیزوں کو دنیا کی زندگی سے، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور وہ آخرت سے وہ غافل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے یہ، اور اللہ کے جتنے بھی وعدے ہیں وہ سچے ہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ لیکن اکثر لوگ جو جلد باز ہوتے ہیں، جو آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے والے ہوتے ہیں، تو وہ اس بات کو جانتے نہیں یا وہ اس بات پر یقین نہیں رکھتے، اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں رکھتے۔ جو ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں رکھتے، دنیا دار قسم کے لوگ، ایسے لوگ جو مادیت پرست ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو ہمیشہ کی زندگی پر دنیاوی اور عارضی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، تو ایسے دنیا دار لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی ظاہری باتیں تو بڑی جانتے ہیں یہ لوگ، دنیاوی اعتبار سے یہ لوگ بڑے پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، یہ لوگ دنیاوی اعتبار سے بڑے عقل مند بھی شمار ہوتے ہیں۔ اپنے زمانے کے لوگوں کے درمیان یہ بڑا عقل مند ہے، یہ بڑا زیرک ہے، ابو جہل کو ابو الحکم کہا جاتا تھا۔ تو دنیاوی باتیں تو بڑی جانتے ہیں یہ، لیکن اصل المیہ یہ ہے کہ وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، جو اصل زندگی ہے آخرت کی زندگی، اس سے یہ بالکل غافل ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں رکھتے، جو لوگ اللہ کے وعدوں کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار رہتے ہیں، بعض دفعہ یہ لوگ دنیاوی اعتبار سے بڑے عقل مند ہوتے ہیں، بڑے دنیا کے اندر ان کے پاس اقتدار ہوتا ہے، مال و دولت ہوتی ہے، بڑے دنیا کے اندر یہ عقل مند شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کی جتنی عقل مندی ہے وہ ساری کی ساری دنیا کی حد تک ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی ظاہری باتیں بڑی جانتے ہیں۔ آج اب امریکہ اور یورپ کے لوگ دنیا میں ہمیں جو ہے وہ ہم کہتے ہیں جی بڑے ترقی یافتہ ہیں، بڑے عقل مند ہیں، بڑی دنیا کی باتیں، سائنس کی باتیں، سائنسی ترقی کی باتیں بڑی جانتے ہیں، لیکن جتنا وہ دنیا اور دنیا کی باتیں جانتے ہیں اتنا ہی وہ آخرت سے غافل ہے۔ آخرت کے بارے میں نہ کوئی پرواہ ہے، نہ کوئی اس کے بارے میں کوئی تیاری ہے۔ جتنی 100 سال کا آگے سے
وہ حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں، جی 50 سال بعد پانی ختم ہو جائے گا تو ہم نے پانی کا انتظام کرنا ہے، اتنے سال بعد یہ چیز ختم ہو جائے گی، اتنا دقیق اعتبار سے سارا حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں. ایسا حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں جو بوڑھے بوڑھے سائنسدان جن کی عمریں شاید 5-10 سال بھی شاید ان کی عمریں باقی نہیں رہ گئیں، وہ 200 سال کا آگے سے حساب کر رہے ہیں، لیکن جو اصل زندگی ہے ان کی آخرت کی، اس کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کو، جو دائمی زندگی ہے. تو جن لوگوں کو اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہوتا تو پھر ان کی صورت یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی ظاہری باتیں وہ بڑی جانتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے وہ بڑے عالم فاضل، بڑے پڑھے لکھے، بڑے عقل مند ہوتے ہیں، لیکن وہ آخرت سے جو اصل زندگی ہے وہ اس سے بالکل ہی غافل ہوتے ہیں والعیاذ باللہ. تو ایک مسلمان جو ہے اس کو آخرت کے بارے میں زیادہ اس کی پرواہ ہونی چاہیے. دنیا کے بارے میں دنیا کو اتنی توجہ نہ دے جتنی آخرت کو توجہ دیتا ہے. میں یہ نہیں کہتا ایک انسان دنیا کے بارے میں، ایک انسان جو ہے وہ دنیا کی چیزیں سیکھے ہی نہ، دنیا کے بارے میں غور ہی نہ کرے. نہیں، انسان دنیا پہ بھی غور کرے، دنیا کے اندر بھی زندگی گزارنی ہے، آخرت کے بارے میں بھی غور کرے اور آخرت کو دنیا پہ ترجیح دے. یہ ہے اصل چیز. من احب دنیاہ اضر بآخرتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ ہے. آپ نے فرمایا جو اپنی دنیا کو ترجیح دے گا، دنیا سے محبت کرے گا، اضر بآخرتہ، آخرت کو نقصان پہنچائے گا. ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ، جو آخرت کو ترجیح دے گا دنیا کو نقصان پہنچائے گا. فآثروا ما يبقى على ما يفنى، تو اسے ترجیح دو جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس پر جو فانی ہونے والی ہے. تو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا آخرت دونوں کو مد نظر رکھے، اور جہاں مقابلے کی بات آئے وہاں آخرت کو ترجیح دے. وہاں اگر دنیا کو ترجیح دے پھر انسان خسارے کا گھاٹا، پھر جو ہے وہ گھاٹے کا سودا کرے گا. تو دونوں کو ترجیح دے، دونوں کی بات کرے، مقابلے میں دنیا کو چھوڑ دے، پھر وہاں آخرت کو ترجیح دے. آخرت کو ترجیح دینے سے دنیا کو نقصان ہو جائے گا لیکن انسان کامیاب ہو جائے گا. لیکن اگر آخرت کو چھوڑ دیا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. تو اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ جو لوگ اکثر اللہ کے وعدوں کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، اکثر اسلام کے اوپر، اسلامی احکامات کے اوپر اعتراضات کرتے رہتے ہیں، تو یہ اصل میں دنیاوی باتوں کو بہت جانتے ہیں. دنیا کا حساب و کتاب 2 + 2 = 4 کا ان کو بڑا پتہ ہے، لیکن آخرت سے بالکل ہی غافل ہے والعیاذ باللہ. زور دینے کے لیے، تاکید کے لیے کہ وہ لوگ آخرت سے، اس قسم کے دنیا دار لوگ، مادیت پرست لوگ، کافر لوگ آخرت سے بالکل ہی غافل ہیں، اور یہی لوگ آخرت سے غافل ہیں. مسلمان جو ہیں وہ ان کے مقابلے میں آخرت سے غافل نہیں ہے. مسلمان تو آخرت کی پرواہ کرتا ہے اور آخرت کی وجہ سے اپنے دنیا میں بہت سی چیزوں کی قربانی دے دیتا ہے. تو یہ لوگ آخرت سے غافل ہیں. اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا اور نہیں انہوں نے غور و فکر کیا اپنی جانوں میں؟ کیا اپنے آپ میں غور نہیں کرتے؟ اللہ نے انسان کو کیسے بہترین سانچے میں پیدا کیا، اور اللہ نے انسان کو کیسی کیسی صلاحیتیں دی، اور اللہ نے انسان کو جو پیدا کیا تو اللہ نے انسان کو کیا ایسے ہی پیدا کر دیا ہے بغیر کسی مقصد کے؟ اللہ نے انسان کو جس عظیم الشان کائنات میں پیدا کیا ہے، تو یہ عظیم الشان کائنات، اتنی ہری بھری دنیا، یہ اتنی رنگوں بھری دنیا، یہ اللہ نے ایسے ہی کھیلتے ہوئے بنا دی ہے؟ اللہ نے انسان کو ایسے ہی بنا دیا ہے، کائنات کو ایسے ہی بنا دیا ہے؟ نہیں. جو انسان اپنی ذات پر، اس کائنات کی وجہ تخلیق پر، کائنات میں زمین و آسمان کی تخلیق میں، رات دن کے آنے جانے میں، ان چیزوں میں غور کرے تو اپنے آپ ہی وہ اس حقیقت کو پا جائے گا کہ اللہ نے یہ سب چیزیں ایسے پیدا نہیں کی، اللہ نے یہ سب چیزیں ایک مقصد کے لیے پیدا کی ہیں، اور وہ مقصد کیا ہے؟ آخرت. دنیا عارضی زندگی ہے، اس دنیا کے اندر جو ہم کریں گے اچھا یا برا تو وہ آخرت میں اس فصل کو ہم نے کاٹنا ہے. تو انسان کو آخرت کے لیے کام کرنا چاہیے، اور انسان جو ہے جو بھی عمل کرے وہ آخرت کے لیے عمل کرے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ دنیاوی زندگی کی باتیں بہت جانتے ہیں، آخرت سے غافل ہیں. ایسے لوگوں کو اپنے آپ میں غور کرنا چاہیے، اپنی تخلیق کے اندر اور زمین و آسمان کی تخلیق کے اندر ان کو غور کرنا چاہیے. ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، کیا یہ لوگ اپنے آپ میں غور نہیں کرتے؟ نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ. حق کے ساتھ سے کیا مراد ہے؟ مقصد کے ساتھ. اللہ نے زمین و آسمان اور جو ان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں بشمول انسان،
اللہ نے ان تمام کو با مقصد پیدا کیا ہے، اور وَأَجَلٍ مُّسَمَّى ایک وقت مقررہ تک پیدا کیا ہے، ایک وقت مقررہ کے بعد ان کی موت آ جانی ہے، اور وہ عارضی موت ہوگی، اس لیے دنیا یہ ایک عارضی سفر ہے، پھر اس کے بعد حقیقی زندگی شروع ہونی ہے جس میں موت ہی نہیں ہونی، پھر وہ دائمی سعادت کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ہمکنار کرے، یا پھر وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ دائمی شقاوت بدبختی کی زندگی ہے، وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ۔ کیا لوگ اپنے آپ میں غور نہیں کرتے؟ زمین و آسمان اور اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ہم نے انہیں با مقصد پیدا کیا اور ایک وقت مقررہ کے لیے پیدا کیا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ ہے آخرت، اسی لیے آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ اس آیت سے پہلے بھی آخرت کی بات ہو رہی ہے، اور اس آیت کے آخر میں بھی آخرت کی بات ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اکثر لوگ اپنے رب سے ملاقات کے انکاری ہیں۔ یہ ہے اصل مقصد، رب سے ملاقات۔ جب یہ مقصد سامنے ہو تو انسان کی دنیا کی زندگی با مقصد گزرتی ہے، انسان آخرت کے لیے محنت کرتا ہے، انسان پھر اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ تو جو عقل مند لوگ ہیں وہ آخرت کو یاد رکھتے ہیں، وہ دنیا کی ظاہری چکا چوند میں نہیں پڑتے، جس طرح پچھلی آیت میں فرمایا، تو وہ آخرت کے لیے سارا کام کرتے ہیں۔ الکیس من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا خیال رکھتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے، اور جو بندہ دنیا دار ہے وہ خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے، وہ دنیاوی عارضی چیزوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ تو انسان کو جو بھی محنت کرنی ہے تو انسان کو وہ آخرت کے لیے محنت کرنی ہے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، تم جو بھی آگے بھیجو، کوئی بھی عمل کرو آخرت کے لیے، تو انسان اس کو اللہ کے پاس ضرور پائے گا، اور انسان کو اس کا ضرور اچھا اجر ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کو ترجیح دینے کی اور آخرت کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شوقا